اور کئی لوگوں کے اپنے مشاہدات بھی ہیں جو موت کے وقت ان کے ساتھ جو منظر پیش آیا. میں اپنے ایک دوست کا واقعہ اکثر سناتا ہوں, ممکن ہے لوگ اس پہ بھی کلپ بنا کے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا مذاق اڑایا تو ہمارا بھی شروع کر دیں, لیکن ایسے واقعات ہوئے ہیں. اگر وہ قابل اعتماد ذرائع سے پہنچے ہیں تو اس کا انکار کرنا یہ ہٹ دھرمی ہے, ضد ہے. میرے ایک دوست ہیں, بہت پرانے دوست ہیں, 18 سال سے میرا خیال ہے میں ان کو جانتا ہوں, بہت پرہیزگار ہیں. ان کی پرہیزگاری پہ کوئی الحمدللہ لوگ شبہ نہیں کرتے, باقی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے, کسی کے بارے میں یقینی طور پر تو نہیں کہہ سکتے, لیکن بہت نیک ہیں, ہمارے ساتھ رہے ہیں, طالب علم تھے. ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, اور ایسا ایکسیڈنٹ ان کا ہوا کہ بچنے کی امید نہیں تھی. ہاسپٹل میں, آغا خان ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے, 60 بوتلیں خون کی چڑھی ہیں ان کو, 60. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ یہ بچنے والے نہیں ہیں, اس لیے کہ انہوں نے بعد میں پتہ چلا, وہ کہہ رہے تھے ان پہ اتنا خرچہ آئے گا کہ آپ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اس کو. تو خیر وہ خرچہ ہوا, اور 60 بوتلیں ان کے پہ خون کی چڑھی ہیں. خرچہ اسی سے لیا گیا جنہوں نے ایکسیڈنٹ کیا تھا نا. وہ ایکسیڈنٹ بھی کیسے ہوا تھا, یہ جو لوگ اپنی اولادوں کو انہوں نے آوارہ گرد بنا رہے ہیں نا, لبرل لوگ, معاشرے میں ہر برائی کی جڑ میں آپ کو لبرل پنا نظر آئے گا, بتا دوں میں. اور یہ لبرل لوگ ہر برائی کی بنیاد مولویوں کو قرار دے رہے ہیں, حالانکہ ہر فساد کی جڑ یہ لوگ ہیں. ہر فساد کی جڑ میں لبرلزم نظر آئے گا آپ کو. امریکہ میں کتنا بہترین قانون ہے, یورپ میں کتنا اچھا قانون ہے, وہاں اگر کوئی جرم ہوتا ہے نا اس کے پیچھے مذہب کی مخالفت ہوگی. شراب پی کے ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو بندہ مار دیا, تو شراب کو کون حلال کہتا ہے؟ مولوی لوگ حلال کہتے ہیں. بے روزگاری ہو, بندہ ٹھا کرنے کی یاد تھوڑی ہے آپ کو. ہم تو کہتے ہیں غصے میں طلاق دو, وہ ہو جاتی ہے. غصے کی وجہ سے ہم کسی چیز کو حلال نہیں کرتے. لوگ آتے ہیں نا غصے میں طلاق دے دی, ہم کہتے ہیں بھائی طلاق محبت سے نہیں ہوتی کبھی کہ جا میری محبوبہ اور میری پیاری. تو غصے کا تو مطلب ہی ہے کہ کنٹرول کرو. قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ فرمایا والکاظمین الغیظ, اہل جنت کی علامت ہے غصے کے کڑوے گھونٹ کو نگلتے ہیں. تو مذہبی لوگ تو غصے کے پینے کو ثواب قرار دیتے ہیں. لبرل لوگوں کے ہاں ثواب کا لفظ ہی نہیں ہے, تو وہ اگلا غصہ کیوں پیے گا بھائی؟ ثواب تو آخرت میں ملے گا نا. لبرل لوگوں کے ہاں پیسے ثواب ہیں, تنخواہ اچھی ہو جائے تو یہ ثواب ہے. تو غصہ پینے سے تنخواہ اچھی بولو بھائی نہیں ہوتی. تو آخرت, جنت, جہنم یہ تو مذہبی لوگ بتاتے ہیں, علماء بتاتے ہیں. اور لبرل لوگ تو یہ, ان کے ہاں تو جنت جہنم ہی نہیں ہے. جنت جہنم ہی نہیں ہے تو وہ غصہ پی کے کیوں ٹینشن میں آئے گا؟ وہ کہے گا بھائی بھیڑ دو, گاڑی چڑھا دو اس کے اوپر. غصے میں آیا ہوا اور باس پہ غصہ جاری نہیں کر سکتا تو بیگم پہ آگے غصہ نکالتا ہے. بیگم پہ غصہ آیا, وہ ذرا پاورفل ہے تو آگے اپنے ملازمین پہ نکال دے گا غصہ. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ مولوی تھے, کیونکہ آج جب سے یہ فساد چودھری کے علماء کے خلاف بیانات آئے ہیں نا, لوگ بہت بڑھ چڑھ کے اپریشیٹ کر رہے ہیں اس کو. یہ ہے صحیح انسان کا بچہ, یہ ہے صحیح جو ہے نا ملک میں جو ہے وہ براڈ مائنڈڈ. تو میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ لکھا ہوا ہے تحریر میں کہ جب مجھے اپنی اولاد پہ غصہ آتا ہے نا تو میں اس وقت ان کو کچھ نہیں کہتا, اس لیے کہ اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ غصے میں کہیں حد سے تجاوز نہ کر جاؤں. اندازہ لگاؤ یار, جن لوگوں کے دل میں آخرت کا خوف ہے, حالانکہ اولاد تو ویسے بھی اپنے کنٹرول میں ہوتی ہے, اور پھر وہ بچے بھی ماشاءاللہ مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے جب وہ چھوٹے تھے, لیکن کیا کہتے ہیں جب غصہ ختم ہو گیا پھر بلا کے اگر مارنا ہے تو جو بھی اعتدال کے ساتھ مارا جائے گا تو وہ بھی اس میں پھر اعتدال رہتا ہے. غصہ آیا تو انسان کہتا ہے چپیڑ دو بس اس کو, ٹھیک ہے نا, ایسی کی تیسی کر دو. اتنا کنٹرول, کیونکہ یہ نبی نے سکھایا ہے. لبرل لوگوں کے پاس غصے کے کنٹرول کرنے کا وہ موٹیویشنل اسپیکر تو ہیں, لیکن وہ صرف ہوائی باتیں ہیں ان کی. وہ بتاتے ہیں کہ کنٹرول کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے, یہ لوگ فرق پڑتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا معاشرے میں, لیکن جاندار جو تحریک ہے نا, جو جاندار یعنی ایسی موٹیویشن ملے انسان کو کہ وہ عملی طور پر اس پہ آمادہ بھی ہو جائے, وہ صرف اسلام کے پاس ہے. دیکھو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ اپنے غلام کو مار رہے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ نے دیکھ لیا, آپ نے فرمایا للہ اقدر منک علیک, للہ اقدر منک علیک, للہ اقدر منک علیہ منک. کیسے عجیب الفاظ ہیں, للہ اقدر علیک منک علیہ. اے ابن مسعود, تجھے اپنے غلام کی غلطی پر سزا دینے کی تجھے غلام پر جتنی قدرت ہے, اللہ کو اس سے زیادہ قدرت تجھ پر ہے.
لبرل لوگوں کے پاس اس قسم کی کوئی فلسفہ ہے؟ موٹیویٹ کرنے کے لیے ایسے الفاظ ہیں؟ بہت مشکل ہے بھائی. کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہوتا نا جو مذہبی نہ ہوتا, وہ جا کے کیا سمجھاتا؟ ایکچولی جب آپ نے غلام کو مارا ہے, ایکچولی تو اس سے نیگیٹیوٹی کو فروغ ہو رہا ہے معاشرے میں, اس سے غلام کے دل میں آپ کی محبت کم ہو رہی ہے. ان فیوچر, مستقبل میں جب آپ دیکھیں گے تو ممکن ہے یہ غلام آپ کو غلام بنا کے بیچ دے, اور یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ آپ کی اطاعت دل سے نہ کرے, یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ کا امیج دنیا کے سامنے خراب کرے, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, ان سب باتوں سے انسان موٹیویٹ ہوتا ہے, لیکن نبی کے الفاظ کیسے نپے تلے, ایک لفظ نے ایسا موٹیویٹ کر دیا ابن مسعود کو. ہو کہا ابن مسعود جتنی تجھے طاقت اس غلام پہ ہے نا, اللہ کو اس سے زیادہ طاقت تجھ پہ ہے. کیا مطلب؟ اس کی غلطی پر تو جتنی سزا اسے دے رہا ہے اس لیے کہ غلام ہے, یہ بھاگ نہیں سکتا, تو تیری غلطی پر اللہ اس سے زیادہ سزا دے سکتا ہے, اور اس میں تو بھاگنے کا چانس ہے, تیرے بھاگنے کا چانس نہیں ہے. ایسا موٹیویٹ کیا ابن مسعود کو. ابن مسعود تو وہی عرب کے جاہل معاشرے میں پیدا ہوئے تھے, لیکن آگ بھر دی. ابن مسعود نے فرمایا ہوا عتق لوجہ اللہ, یا رسول اللہ یہ اللہ کے لیے آزاد ہے. حالانکہ نبی نے آزاد کرنے کا حکم بس یہ کہا تھا احتیاط کرو, یہ بھی نہیں کہا تھا نہیں مارو. کیا ہو گیا بھائی؟ نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ اس پہ دوبارہ ہاتھ نہ اٹھانا, یہ بھی نہیں کہا. بھائی غلام ہے, بعض دفعہ ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے, شرافت کا دور تھوڑی ہے. آج تو بالکل بھی نہیں ہے, اس زمانے میں بھی ماتحت لوگوں کو تو بڑے سخت جان ہوتے تھے نا, قابو کرنا پڑتا تھا. نہ تو نبی نے یہ کہا کہ اس کو مارو نہیں, نہ نبی نے یہ کہا کہ ہلکا مارو. بس ایک بات کر دی, ٹھیک ہے مار رہے ہو, یہ تمہارا مارنا جائز ہے یا ناجائز ہے, میں اس بحث میں نہیں پڑتا, ممکن ہے کوئی وجہ ہو, بس اتنا سوچ لو کہ اس نے کوئی غلطی کی ہوگی جو تم مار رہے ہو, تو تم غلطی کرو گے تو سزا اللہ دے گا. تو ایسا موٹیویٹ ہوئے ہیں کہ احساس ہو گیا بھائی میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ میری غلطیاں معاف بھی کرے اور احسان بھی کرے نا, تو میں صرف اس کو غلطی پہ جو میں نے سزا دی ہے یہ نہیں کہ آئندہ سزا نہیں دوں گا, غلامی کے توق سے ہی نکال دوں گا تاکہ یہ آپشن ہی ختم ہو جائے, آزاد ہو جائے میری طرح, پھر جو مرضی کرتا پھرے. غلام کروڑوں, اس زمانے میں سب سے قیمتی مال غلام ہوتا تھا. آج اگر کسی کے پاس پراڈو ہے نا یا طارق روڈ میں دکانیں ہیں, وہ اتنی قیمتی نہیں تھی کیونکہ انسان پورا کنٹرول میں ہے نا, اس آدمی کی عزت ہوتی تھی جس کے غلام ہوتے تھے. تو یہ موٹیویشن یہ لبرل لوگوں کے پاس, یہ فساد چودھری جب ملک میں لبرلزم لے کر آئے گا نا, فساد چودھری جیسے لوگ, تو اس سے جرائم کی شرح بہت بڑھ جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے ملک ترقی نہیں کرے گا, جرائم کی شرح بے پناہ بڑھ جائے گی اس سے. تو کیا کہہ رہا تھا, کہاں سے فساد چودھری آ گیا یار؟ ایکسیڈنٹ, ہاں تو میں وہ تذکرہ کر رہا تھا, غصے پہ بات آئی تھی. غصے پہ کہاں سے آ گئی بات؟ ہاں میں یہ بتا رہا تھا ایکسیڈنٹ ہوا کیوں تھا. وہ پجاروں میں لڑکے گھوم رہے تھے, ابا پیسے والے تھے, تو جن کے ابا کے پاس پیسہ ہوتا ہے بچے کنٹرول میں, کہتے تو یہ کہ ہم 2 بچے پیدا کریں گے تاکہ کنٹرول میں ہوں. غریبوں کے ہاں بچے زیادہ ہوتے ہیں, دولت مندوں کے ہاں دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم کم اس لیے کہ تاکہ غربت بڑھ رہی ہے دنیا میں, تو جن کے بڑھ رہی ہے وہ تو ان کو فکر نہیں. آپ کو تو اللہ نے اتنا پیسہ دیا تو آپ کو تو اولاد زیادہ چاہیے, یہ قبر میں لے کے جاؤ گے پیسہ. انسان کی خواہش ہوتی ہے, نیچر ہے کہ میرا پیسہ میری اولاد استعمال کرے, سمجھ رہے ہیں؟ تو اور وہ بھی کنٹرول سے باہر. تو وہی پجاروں لے کے گھوم رہے تھے, اور وہ رانگ جاتے ہوئے انہوں نے جو ہائی روف کو مارا ہے, ایسے ایسے علماء اس میں شہید ہوئے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ وہ گاڑی کے اندر سے کچھ ایسی چیزیں بھی نکلی جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ عیاش لوگ ہیں, کنٹرول سے بالکل باہر. تو ظاہر ہے جب عیاشی کریں گے تو پھر رائٹ اور رانگ کا تھوڑی پتہ چلے گا کہ رائٹ سائڈ پہ چل رہے ہیں یا رانگ سائڈ پہ چل رہے ہیں. تو اگر تربیت کرو گے تو 12 بچے بھی کنٹرول میں رہیں گے, تربیت نہیں کرو گے تو 2 بھی کنٹرول میں نہیں رہیں گے. تو اس کا تعلق بچے زیادہ یا کم ہونے سے نہیں ہے, بلکہ زیادہ بچوں کو کنٹرول کرنا آسان ہے, کیونکہ بہن بھائی خود ایک دوسرے کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. ان کا بھی آپس میں رشتہ ہوتا ہے, صرف باپ اور اولاد کا, ماں اور اولاد کا رشتہ نہیں ہوتا. یہ جو بچے ہیں نا ان کا آپس میں بڑا زبردست ریلیشن ہوتا ہے. ہمیں بچپن میں ہمارے ابا نے اتنا کنٹرول نہیں کیا جتنا بھائیوں نے کنٹرول کیا ہے. ابا تو آفس میں ہوتے ہیں, اور پھر ابا پرانے زمانے کے ہوتے ہیں, ان کو نئے زمانے کی چالاکیاں پتہ نہیں ہوتی. نئے زمانے کی چالاکیاں آپ کے بھائی بہنوں کو پتہ ہوتی ہیں. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟
ابا نے اپنا اب زمانہ اتنی اسپیڈ سے چینج ہو رہا ہے نا کہ بھائیوں کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا بھائی کہاں سے بگڑ سکتا ہے, کون کون سے ذرائع, ابا کو نہیں پتا ہوتا. تو وہی ہے, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نہیں تہذیب کرنے کے اندر, جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں تاکہ وہ شعر میں ٹائم نہ لگے نا. تو وہ ان کے 60 بوتلیں چڑھی خون کی, تو بالکل مرنے لگے تھے. تو انہوں نے مجھے اپنا واقعہ خود سنایا. کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ منظر ہوا کہ جب مجھے ہاسپٹل میں لایا گیا تو بالکل بلڈ نکل چکا تھا. بعض لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے ایکسپائر ہو چکے ہیں, جان یعنی نکل گئی ہیں ان کی. اب خود سوچو 60 بوتلیں جس کو چڑھی ہوں گی, کیا بچا ہوگا خون. تو کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ میں لیٹا ہوا ہوں اور میرے ارد گرد میرے رشتے دار کھڑے ہوئے, وہ کھڑے ہوئے تھے حقیقت میں بھی, ان کے والدہ بھائی وغیرہ. کہتے ہیں میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چھت کھلی ہے اور ایک سفید لباس میں ایک بہت خوبصورت فرشتہ آیا ہے انسانی شکل میں. تو میں اپنے رشتہ داروں سے چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے نلکیاں نکال دو, میری موت کا وقت آ چکا ہے. میں چیخ رہا ہوں لیکن میری آواز وہ سن نہیں رہے. ایک کیفیت انسان کی ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ نیند اور جاگتی حالت کے درمیان میں ہوتا ہے, بالکل بٹوین میں. مجھے پتہ ہے اس موقع پہ بٹوین کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں, اس پہ کلپ آ جائے گا, ان کو اتنی بھی انگلش نہیں آتی. یہ میں ویسے ہی تھوڑے سے چٹنی کباب کے طور پر ایسے لفظ استعمال کرتا ہوں. وہ مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, میں درمیان میں رکھ دو, کہتے ہیں یار کیا مطلب, میں کہتا ہوں بالکل بٹوین میں رکھ دو لے جا کے. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے میں نے, وہ کہتے ہیں کہ میں بتا رہا تھا کہ ایک حالت ہوتی ہے انسان کی, جاگتی حالت اور خواب کے درمیان میں, جہاں وہ کچھ خواب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ اس زندگی سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے. تبھی آپ اس سے کچھ بات پوچھیں گے تو وہ جواب دے گا, مگر الٹے سیدھے جواب دے گا غنودگی میں نا. جواب دینا اس کی علامت ہے کہ وہ آپ کے سوال کو سن رہا ہے, اور غلط جواب دینا اس کی علامت ہے کہ آدھا یہاں ہے آدھا کہیں اور ہے. ایسا ہوتا ہے نا غنودگی میں. تو بعین ہی اسی طرح ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے جب مرنے کا وقت آتا ہے تو ایک کنڈیشن تو یہ ہے کہ پورا اس دنیا میں, ایک کنڈیشن ہے پورا برزخ میں, اور ایک درمیانی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں آدھا ادھر ہوتا ہے اور آدھا برزخ میں. یہ سب پر آتی ہے کنڈیشن. یہ وہ وقت ہے جب توبہ قبول نہیں ہوتی. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ کیونکہ توبہ قرآن میں آتا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. حالانکہ اب یہ توبہ قبول ہونا نہ ہونے کی یہ لفظ اس کی علامت ہے کہ کچھ دنیا میں بھی ہے, کیونکہ برزخ میں تو بہرحال توبہ قبول نہیں ہوتی نا. تو پتہ چلا بھی توبہ کا آپشن ہے اس کے پاس, یعنی آپشن کا مطلب توبہ پر قدرت ہے, کیونکہ ابھی تھوڑا سا اس دنیا میں یہ موجود ہے, لیکن کچھ وہاں جھانکنا شروع کر دیا اس نے. اب چونکہ وہ آخرت کا منظر دیکھ لیتا ہے اپنی آنکھوں سے کہ میں مر کے مٹی نہیں ہو رہا, میں ختم نہیں ہو رہا, بلکہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں میری روح شفٹ ہو رہی ہے. تو اس وقت جو منظر جب وہ دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے, کچھ یہاں اور کچھ وہاں, تو اس کو سکرات موت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو غرغرہ بھی کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر, جب روح اٹکنے لگتی ہے نا اس وقت تک اللہ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں, اس وقت نہیں کرتے پھر, کیونکہ اب یہ ایمان غیب کا نہیں رہا, اب یہ دیکھ لیا انسان نے. اب وہ سارے اس کے دلائل جو ہے نا کہ میری عقل نہیں مانتی, مجھے اللہ نظر نہیں آتا, اور مجھے تو فرشتے نظر نہیں آتے, آج تک سائنسدانوں نے کوئی لیبارٹری میں فرشتہ دریافت کیوں نہیں کیا, یہ ساری اس کی بحثیں کیا ہو جاتی ہیں, یہاں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ اس کو دکھا دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کنڈیشن میں ہوں میں, اور میں نے دیکھا کہ چھت کھلی ہے, میں چیخ رہا ہوں کہ بھائی ہٹ جاؤ, میری موت کا وقت آ گیا, یہ نلکیاں نکال دو. کیوں؟ اور وہ فرشتہ قریب آتا جا رہا ہے. کہہ رہے وہ قریب آتے 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 اس میں خوشبوئیں, بڑا خوبصورت اس کا چہرہ, بڑا نورانی اس کا سفید لباس اس کا. تو کہہ رہے ہیں اب دیکھو دینداری ہے نا, تو ہر وقت اللہ کی رضا کی فکر کہ اس موقع پر کیا کرنا ہے. کہہ رہے میں سوچ رہا اس موقع پر نبی کی کیا سنت ہے. تو فوراً خیال آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمل جو کیا تھا وہ مسواک کا کیا تھا. دیکھو اسلام میں صفائی کی کیا ویلیو ہے یار, دنیا سے جانے سے پہلے دانت صاف کر کے جا رہے ہیں بھائی. کیا ہو گیا بھائی؟ میں حیران اس لیے ہو رہا ہوں کہ ہم اپنے حالات دیکھ لیں نا. سنتے تو ہیں یہ جو گٹر ابل رہے ہیں, یہ دنیا سے جانے, یہ تو بالکل زندگی میں ہے, بلکہ اس کی وجہ سے دنیا سے جا رہے ہیں لوگ. بیماریاں پھیل رہی ہیں, کچھ گٹر میں ڈوب کے ہلاک ہو رہے ہیں, کچھ گر کے ہلاک ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے بچے غائب ہیں. اللہ معاف فرمائے, ہمارے محلے میں جہاں میں رہا کرتا تھا ایک بچہ صبح سے غائب ہوا, 6-7 سال کی عمر. اعلانات ہو رہے ہیں مسجدوں میں. مغرب میں کسی نے کہا یار یہ گٹر کھول کے دیکھو, کیونکہ گٹر کا ڈھکن جو ہے نا ایسے تھا کہ وہ
وہ یعنی ایسے جھولتا تھا, تو وہ 6 سال کا بچہ جب گٹر کا ڈھکن ہٹائے اندر مرا ہوا پڑا ہوا ہے, کیا ماں باپ پہ گزری ہوگی, بیچارہ کب سے چیخ رہا ہوگا اندر. تو ڈھکنوں کی یہ حالت ہے. تو ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فساد چودھری کو چاہیے ان چیزوں کو فوکس کرے, بولے بھائی اسلامی کنٹری ہے تو ہم حقیقی معنوں میں اس کو اسلامی ملک بنائیں گے. سب سے پہلے ہم اسلام میں طہارت کا حکم ہے تو صفائی مہم سے ہم شروع کرتے ہیں. ایسی باتیں کرو گے ہم آپ کو سینے سے لگائیں گے, ہم آپ کو گلے لگائیں گے. جب بیٹھیں گے الٹی, ہر 4 دن میں کوئی نہ کوئی نئی الٹی بات آ رہی ہوتی ہے. تو کام دھیلے کا نہیں ہے کام دھیلے کا نہیں ہے, اور باتیں الٹی الٹی. 1980 میں مدارس بنا دیے تھے تو یہ کر دیا تھا, تو بھائی ٹھیک ہے بن گئے تھے مدارس, وہ تو پہلے سے بنے ہوئے ہیں. ضیاء الحق نے اور تھوڑی ترقی دے دی, تو آپ یہ کہو بھائی مدارس, اور ضیاء الحق نے ترقی کا مطلب فنڈ کچھ نہیں دیا تھا. آج تک کسی گورنمنٹ نے مدارس کو ایک دھیلا بھی نہیں دیا ہے, حساب لیا ہے کہاں سے آ رہا, اور پریشان ہوئے ان کے پاس آتا کہاں سے ہے. پھر پتہ چلتا لوگ دیتے ہیں, تو لوگ اس لیے دیتے ہیں کہ لوگوں کو آپ پر اعتماد نہیں ہے, لوگوں کو مدارس پر اعتماد ہے. اگر آپ اپنا اعتماد بحال کر لو تو لوگ بھی آپ کو بھی دیں گے انشاءاللہ. اعتماد ہی نہیں ہے لوگوں کو, پتہ نہیں کھا جائیں گے کیا کریں گے لوگ. تو زکاتیں بینکوں سے نکال لیتے ہیں لوگ, حکومت کو لوگ زکات نہیں دیتے. تو آپ یہ کہتے ہیں بھائی ہم نے یہ تو مولویوں نے مدارس تو آباد کر دیے, یہ ان کا بڑا کمال ہے کہ انہوں نے مدارس آباد کیے, ہماری ذمہ تھا کہ ہم یونیورسٹیوں کو آباد کرتے, اس میں ہم پیچھے رہ گئے, تو ہمیں شرمندگی ہے, ہم یونیورسٹیوں کو بھی کیا کریں گے آباد. ایسی باتیں کرتے ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. پھر کہتے ہیں بھائی تو یہ پازیٹیوٹی پھیلائیں گے تو بھائی ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے, الٹی الٹی باتیں پھینکتے رہو گے بیٹھ کے. تو پہلے ہی ملک میں خلفشار اتنا ہے, آپس میں لڑائیاں جھگڑے پھڈے, منفی سوچ, تو اور وہ سوچ بڑھے گی. تو بھائی مجھے تھوڑی دیر بعد بتا دیا کہ میں کہاں کھڑا ہوا تھا. تو فرشتہ آ رہا تھا, پہنچا تھا یا راستے میں تھا, ابھی پہنچا دیا تھا میں نے. اچھا, وہ فرشتے کو چھت سے نیچے پہنچانے میں بہت ٹائم لگ گیا ہے. ایک دفعہ میں نے بیان کیا, بہت پرانا, یہ بہت پہلے کی بات ہے, اس وقت ریکارڈ نہیں ہوتا تھا, تو میں مثال دے رہا تھا سگنل سے نا. تو وہ بیان تھا میرا ماڑی پور میں, نیول کالونی میں. وہاں سے گلبائی ایک اڈا ہے, گلبائی تک پہنچتے ہیں تو تقریباً 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں. تو میں مثال دے رہا تھا کہ سگنل پہ جب آپ, گلبائی کے سگنل پہ جب آپ پہنچے تو دیکھو لال بتی ہوگی تو آپ رکو گے. تو میں سمجھاتے نا بہت لمبا بیان ہو گیا. تو ایک پٹھان دوست نے میرے کہنے لگے یار گلبائی آدمی 15 منٹ میں پہنچتا ہے, آپ نے 1.5 گھنٹے میں گلبائی پہنچایا ہمیں. کہہ رہے ویسے ہم چلے جاتے ہیں نا تو 15 منٹ پہنچ جاتے ہیں, اور آپ ابھی گئے نہیں ہو, صرف بتا رہے ہو, تو بتانے میں آپ 1.5 گھنٹے میں گلبائی, تو آگے گلبائی سے آگے پھر شیرشاہ بھی ہے, ناظم آباد بھی ہے, وہ تو اور ٹائم لگے گا. تو وہ فرشتہ کہاں تک پہنچا تھا, اچھا قریب آ گیا تھا. تو وہ جو وہاں مسواک پہ بات آئی تھی, تو وہ انہوں نے, میں صفائی کی بات کر رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی فوراً کیا چاہیے, مسواک, تاکہ فرشتے کے یہاں تک پہنچنے سے پہلے میں کیا کر لوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت زندہ کر لوں, مسواک کر لوں. تو وہ کہہ رہے میں چیخ رہا ہوں, کوئی مجھے مسواک نہیں دے رہا. وہ فرشتہ آیا آتے آتے کہہ رہے میں اس کی ناک میری ناک کے بالکل قریب پہنچ گئی, بالکل ابھی ٹچ ہونے والی تھی کہ اس نے ایسے نیگیٹو میں سر ہلانا شروع کر دیا, نہیں ہوتے ہوتے ریورس ہو گیا, وہ چلا گیا. اور کہہ رہے میں ہوش میں آ گیا. یعنی ہوش کا مطلب میں میرے حواس مکمل کیا ہو گئے, بحال ہو گئے. تو اور یہ اور بھی بہت لوگوں کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں. ہماری نانی اس طرح کا ایک واقعہ سنایا کرتی تھی. تو بہت لوگوں کے ساتھ ممکن ہے یہ دماغی تخیل ہو, عین ممکن ہے, لیکن ہمیں جو شریعت نے جو بتایا وہ بالکل اسی طرح بتایا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. ان کے ساتھ سچی مچی میں ہوا ہے, یہ ان کو دماغ میں خلل ہوا تھا, یہ مجھے معلوم نہیں, لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ حقیقی واقعہ ہو, کیونکہ جب ایک چیز شریعت نے بتائی ہے کہ ایسا ہوتا ہے تو بھائی اگر کسی کے ساتھ ہو رہا ہے تو بلا وجہ اس کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے شریعت نے بتایا قبر کا عذاب ہوتا ہے, بعض دفعہ وہ عذاب اللہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں. اب اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے میں نے اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, آپ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دو, اور وہ آدمی بھی قابل اعتماد ہو. عین ممکن ہے وہ نہ دیکھا ہو, اس کا دماغی تخیل ہو, لیکن یہ بھی تو پاسبل ہے کہ دیکھا ہو.